چنانچہ ہمارے اکابرین رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 5000 مرتبہ ہر رات میں وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک طالب علم تھا تو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا۔ جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا، مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا۔ تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ تھا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر دے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے؟ اس نے کہا کہ نبی اسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا۔ تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا، تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا۔ تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا۔ تو میں نے پھر اور کتابوں سے نا اس کے حالات زندگی پڑھنے شروع کیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا۔ وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں۔ دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے، اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے۔ یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں اب میں ملینر بن گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، ایسا مزہ آیا۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کے وقت گزار دیتے ہیں
اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے چونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرے، اللہ خوش ہو جائیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے یہ سب کوششیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ آؤں گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیں گے۔ انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے۔ مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے، چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے، مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا۔ اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں۔ تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا، نبی علیہ السلام کو پکاریں گے۔ نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے۔ عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام
اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے. وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ. وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا. جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا. جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ، اطیعوا محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو. چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا، مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سعید فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ. جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا. من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام عمل میں کیا ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو تو پڑھا کرتا تھا، آج یہ درود شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تو اس کا محتاج تھا. تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا، قیامت کے دن رحمت فرمانا، رحمت کی درخواست فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا. اب آپ بتائیے یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں نا اس کو لپ کہتے ہیں. اب اگر چاول کے دانے پڑے ہوں تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ لپ بھرے تو وہ سینکڑوں میں نہیں وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی. اگر ایک بندے کی لپ ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لپ بھریں گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی. خرب خرب انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے. اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے فریاد کیجئے اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کہا
تو عمر لانو بول پڑے، ابو بکر اللہ نے اپنی لاکھ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا، اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لت کتنی بڑی ہوگی؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، عمر اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں تو تمہارا کیا حرج ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا اچھا میں 2 لپے بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی وسلم اور دعا کیجئے، وہ بھی تو رحمت تھے نہ رحیم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا میں 3 لپیں بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا اور زیادہ برتن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس بس بس، یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا تو لینے والا کہتے ہیں بس بس بس۔ تو حضرت فرماتے تھے فتردا کا یہ معنی ہے اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کریں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ اتنے خوش کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں بتا دوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنت نہیں عطا فرما لیں گے۔ جس محبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا، بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، وہ والی بات کر لی ہے۔ کیونکہ ربیع الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اور توبہ استغفار اور اس کے اوپر تھے۔ تو آج دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر نبی رحمت کے بارے میں، ان کی سیرت مبارکہ میں بارے میں کچھ بات کر کے اپنا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں میں کرنے والوں میں شامل کروا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے عشاق میں کھڑا فرمائے اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر